اتحاد امت. امت لفظ عربک کے روٹ ورڈ امن سے بنا ہے. امن کا معنی ہوتا ہے ماں. جس طرح بچوں کی ماں ایک ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی گروپ آف دا پیپل جن کا مقصد ایک ہو اس کو امت کہا جاتا ہے. اسلامی اصطلاح میں امت کہتے ہیں ایسے گروپ کو جس کے پاس نبی کی تعلیمات پہنچی ہو اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ گروپ امت کہلاتا ہے. آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد کی سخت ضرورت ہے. اسی لیے آج کا موضوع ہے اتحاد امت. جب انسان نے تمدن کا نام بھی نہ جانا تھا، تاریخ کے اتنے ڈارک ایرا میں بھی، اتنے پیچھے کے دور میں بھی انسان اجتماعیت میں خاندان کی شکل میں رہنا پسند کرتا تھا. دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ تمدن نکھرتا گیا اور وسیع تر اجتماعیت کے حالات بنتے گئے تو یہ خاندانی اکائیاں قبائلی وحدتوں میں بدلتی گئیں اور پھر یہ قبائلی وحدتیں عالمی اجتماعی ادارے بلکہ بین الانسانی ادارے میں تحلیل ہو جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انسان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. وہ کیا طاقت ہے، وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان اجتماعیت پسند کرتا ہے، ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. کوئی نہ کوئی فیکٹرز ضرور ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا پسند کرتا ہے. اگر ہم اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لیں تو وہ دو عوامل ہیں، دو فیکٹرز ہیں، بہت اسٹرانگ فیکٹرز جو انسان کو الگ الگ رہنے سے روکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جنسی کشش ہے. انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے کشش رکھتا ہے. اس کی معیت، اس کا ساتھ اسے فرحت بخشتی ہے اور بہت طویل اور مسلسل تنہائی اسے پریشان کرتی ہے اور غم میں مبتلا کر دیتی ہے. تو ایک انسیت ہوتی ہے انسان اور انسان کے درمیان، اس لیے وہ ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک انسان کی جو ذاتی صلاحیتیں ہیں وہ حد درجہ محدود ہیں اور اس کی دنیاوی ضروریات لامحدود ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بننا اس کے لیے ضروری ہے. بغیر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے کی مدد کیے ہم جی نہیں سکتے. تو تعاون کا جو احتیاج ہے اس وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اجتماعیت اور اتحاد انسان کی فطرت میں شامل ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی. اور اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں، جو تعلیمات ہیں وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں اور ہرگز اس کے مخالف نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اپنے رخ کو یکسو ہو کر سیدھا کر لیجئے اس دین کی طرف، فطرت اللہ التی فطر الناس جميعا، اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ انسان کے اندر جو فطرت ہے اسی پر اسلامی تعلیمات بیسڈ ہیں. جو دین ہے وہ ہمارے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے وہ وہی احکام دیتا ہے جو ہماری چیزوں، ہماری زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. جن صلاحیتوں، جن قوتوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ساری صلاحیتیں، قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ چھوڑی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز ایکسٹرا نہیں ڈال دی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی اقامت کرے، دین کو قائم کرے،
دین کو قائم رکھے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے اور اعلی کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو پوری طرح سے صرف کرے، اپنی صلاحیتوں کو لگائے، اپنے وقت کو لگائے، اور اس منصبی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اجتماعیت اور اتحاد ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ بغیر متحد ہوئے ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے جو کہ موجود ہے ترمذی جلد نمبر 2 کتاب الفتن صفحہ نمبر 411۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرکم بخمس، میں تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کیا؟ بالجماعتی، جماعت میں رہنا، والسمعی اور سننا، والطاعتی اور اطاعت کرنا، والہجرتی اور ہجرت کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 احکام ہم کو دیے ہیں۔ یہ حدیث اکثر ہمارے علم سے غائب رہتی ہے۔ ہم 5 پلرز آف اسلام کو سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیزیں فرض ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے ان 5 چیزوں کو بھی ہم پر فرض کیا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو کہا وہ اجتماعیت کہا۔ اجتماعیت میں رہو، متحد رہو، ایک ساتھ رہو، الگ مت ہو۔ اور دوسرا اور تیسرا جو حکم ہے وہ سمع و طاعت کا ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ جب اجتماعیت میں رہے گا انسان تو اس کا کوئی امیر ہوگا، اور اس کی سننا اور ماننا بھی انسان کا فرض ہے، تبھی اجتماعیت کی مینٹین بھی ہو سکتی ہے۔ تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکیدی حکم ہمیں دیا ہے، اور آپ تمام انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کی 2 بہت کڑی اور زبردست محنتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ یوں تو نبوت کے بہت سارے فرائض ہیں، لیکن 2 بہت اہم جو محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہوئے ہم انبیاء کو دیکھیں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک فرد کی شخصیت سازی کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کا بہترین مثال ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول نے ایک فرد کا تزکیہ کیا، ان کی شخصیت سازی کیا، اور کس طرح وہ حیوانیت سے اٹھ کر انسانیت کی عظیم الشان جگہوں پر فائز ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور دوسری محنت جو نبی کی ہوتی ہے وہ یہ کہ ملت کی تشکیل کرنا، ان کی تربیت اور تزکیہ کرنا، اور اس کا بہترین اگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی پیریڈ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے بیچ بہترین بھائی چارہ قائم کیا تھا، جو نہ پہلے کبھی نظر آیا تھا ہسٹری میں، نہ اب تک کبھی دکھائے اور آئندہ بھی نہیں دکھ سکتا۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مشقتیں اٹھائی ہیں، ملت کی تشکیل کرنے میں، لوگوں کو امت بنانے میں، انہیں یونائٹ کرنے میں، انہیں جوڑنے میں۔ مشقت شاقہ کے بعد ایک سوسائٹی بلڈ ہوئی تھی جو آپس میں اجتماعیت کے ساتھ رہتی تھی، اور جو کوئی بھی تہذب کرتا ہے، تہذب حزب سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنا، جو کوئی بھی ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ملت کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کوششوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ تو تہذب اتنا بڑا جرم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے ملت کی تشکیل کی، صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیں یونائٹ ہونے کے لیے، اس کو ہم ٹکڑوں میں بٹ کر یوں آپ کی محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کبھی اس جرم کو محسوس کیا ہے؟ ہم حب رسول کی دعوے کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو آگے بڑھانے کے بجائے آپ کی محنت پر پانی پھیرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے ملت کو ڈیوائیڈ کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، کئی بنیادوں پر ہم ڈیوائیڈڈ ہیں۔ جہاں تک ہم نے غور کیا تو ہمیں وہ 2 بنیادیں ملی ہیں، 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ ہم کو لگتا ہے کہ بہت براڈ ڈویژنس ہیں۔ ایک
ذات برادری اور حسب نسب کی بنیاد پر، اور دوسرا مسلک و مذہبوں اور عقائد کی بنیاد پر۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی اجازت دی کہ ہم برادری واد پر بلیو کریں؟ برادریوں میں اللہ نے ڈیوائیڈ کیا، لیکن اس کا مقصد بھی بتایا، یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہاری ذاتیں، برادریاں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا والد اور تمہاری والدہ ایک ہیں، سب کا نسب ایک ہے، سب کی برادری ایک ہے، لیکن یہ جو برادری اور قبائل کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ اللہ نے کیا لیکن لتعارفوا، تعارف کے لیے۔ تو اگر ہم برادری کا نام، کاسٹ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، کوئی سید، کوئی پٹھان، کوئی انصاری لگاتا ہے تعارف کے لیے، تو کوئی بھی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تعارف کی حد تک ہونا چاہیے، تفاخر کی حد تک نہیں چلا جانا چاہیے، اور اونچ نیچ اور ڈسکریمنیشن کی حد تک بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قبائل اور برادریوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے جسٹ فار ریکگنیشن، اور ریکگنیشن کے لیے کئی طرح سے اللہ نے ڈیوائیڈ کیا ہے، رنگوں میں، زبانوں میں اور چہروں میں، بہت طرح کے ڈویژنس ہیں جس سے بہتر تعارف ہو سکتا ہے۔ ایک جاپنیز کو آپ دیکھیے، خالی چہرہ دیکھ کے آپ بتا دیں گے جاپانی ہے، ملی نا مدد تعارف میں۔ اسی طرح برادریوں میں بھی ڈیوائیڈڈ ہے انسان کہ اس کا بہتر تعارف ہو سکے، لیکن ہم نے ان ذات برادری کے ڈویژن کو اپنے تفاخر کا ذریعہ بنا لیا اور ڈسکریمنیشن پیدا کر دیا، اونچ نیچ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ملت بہت کرائسس میں ہے۔ آئیے ہم جانیں کہ جس اسلام کی اتنی اعلیٰ تعلیمات تھی کہ اللہ کے نزدیک باعزت صرف وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، تو پھر ہم ذات برادریوں میں ڈیوائیڈ کیسے ہو گئے اور یہ تفاخر کیسے کرنے لگے؟ اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا تھوڑا سا ہندوستانی تاریخ۔ اگر آپ انڈین ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ذات برادری کا ڈویژن کیسے ہوا۔ 2500 قبل مسیح یعنی 2500 BC آریہ قوم جب مڈل ایشیا سے نکل کر ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے افغانستان اور کشمیر کے راستے سے ہند پر حملہ ہوئی، تو یہاں کے مقامی باشندے دراوڑ اور آرینز کے بیچ بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت شدید لڑائی ہوئی، اور آرینز ہمیشہ سے ہی عیار اور چالاک تھے، ابھی بھی ہیں، اور یہاں کے جو مقامی باشندے تھے یعنی دراوڑ، وہ بہت ہی سادہ لو اور بہت دغا فریب سے دور تھے۔ تو جب آرینز نے یہاں پر حملہ کیا تو دراوڑوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال کر انہیں ڈیوائیڈ کر کے اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد یہ جنگ ان کے درمیان 400 سال تک چلتی رہی۔ کچھ دراوڑوں نے جنہوں نے آرینز کا ساتھ دیا تھا، تو انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا اور کس طرح سے بقیہ کو ڈیوائیڈ کیا۔ جو جنگ ہوئی تھی 400 سال کی، جس میں فائنلی آرینز جیتے تھے، آریہ قوم جیت گئی تھی، اس نے اپنے من کی بھڑاس کچھ اس طرح نکالی۔ دراوڑوں میں سے جو لوگ آرینز کی طرف مل کر لڑے تھے، جنگ کیا تھا، ان کو انہوں نے شتریہ قرار دیا، یعنی اپنا محافظ۔ خود تو برہمن بن گئے، آرینز خود تو برہمن بن گئے، اور جنہوں نے ان کے سائڈ سے لڑا تھا ان کو شتریہ یعنی اپنا محافظ قرار دیا، اور حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں رہنے دی۔ لیکن جو قوم بالکل غیر جانبدار تھی، تو ان کو انہوں نے ویش قرار دیا، اور زراعت کا اور